گرین پارٹی کی امیدوار جل اسٹائن اس بار بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں امیدوار ہیں۔ اسٹائن نے 2016 کا انتخاب بھی لڑا تھا جس میں انہوں نے 1% سے کچھ زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ کئی ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ اس الیکشن میں ہیلری کلنٹن کی شکست کی وجہ اسٹائن کو ملنے والے یہ ووٹ تھے۔ مثال کے طور پر ریاست مشیگن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے ہرایا تھا، جبکہ یہاں اسٹائن نے 51,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ گمان بھی ٹھیک نہیں کہ جل اسٹائن کو پڑنے والے سبھی ووٹ اگر انہیں نہ ملتے تو ہیلری کلنٹن کو مل جاتے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ ارے فلاں امیدوار ہمارا ووٹ کاٹ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ ووٹر صرف 2 میں سے کوئی ایک آپشن چننے پر مجبور ہوتے تو کس کا انتخاب کرتے۔ سن 2000 کے صدارتی الیکشن میں بھی ایسی صورتحال سامنے آئی تھی۔ اس وقت گرین پارٹی کے امیدوار رالف نیڈر نے ریاست فلوریڈا سے لگ بھگ 1 لاکھ ووٹ لیے تھے اور جارج ڈبلیو بش نے اپنے مقابل ایل گور کو اس ریاست میں صرف 537 ووٹوں سے ہرایا تھا۔ اس فارمولہ میں بہت مسائل ہیں۔ جب بہت کانٹے کا مقابلہ ہو تو آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی سیکنڈ چوائس بہت فرق پیدا کر دے گی۔ میرے خیال میں یہ پورا ماڈل ہی غلط ہے۔ جو لوگ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں ان کی اپنی الگ وجوہات ہوتی ہیں۔ انہیں موجودہ پارٹیز پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ احتجاجاً اپنا ووٹ ان کے علاوہ کسی تیسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ exasperated by the existing parties that in effect they're creating a protest vote. اس بار بھی ڈیموکریٹ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسٹائن ان انتخابات میں بھی اسپوائلر ثابت ہو سکتی ہیں، اور بعض تو ان پر یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد کاملا ہیرس کو نقصان پہنچانا ہے۔ وی او اے نے جب اسٹائن کی کیمپین سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے کو پریس ڈائریکٹر سیم فائفل کا کہنا تھا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں پر تنقید نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ ووٹرز کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ ڈالیں یا سرے سے ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لیں۔ مشیگن جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاست میں جہاں امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، گرین پارٹی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مسلمان غزہ جنگ میں بائیڈن حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر برہم ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مشیگن میں 40% مسلمان اسٹائن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ صرف 12% نے ہیرس کو ووٹ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اسٹائن کاملا ہیرس سے زیادہ ووٹ لیں گی۔ ڈیموکریٹس اسٹائن کو سخت مقابلے والی اہم ریاستوں کے بیلٹ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں رہے، اس لیے اگر انتخابی نتائج کا انحصار سخت مقابلے والی ریاستوں پر ہوا تو امکان ہے کہ الیکشن ڈے پر اسٹائن ان ریاستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوں گی۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی اسی رپورٹ کے مطابق وسکونسن اور ایریزونا جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاستوں میں بھی مسلمانوں نے ووٹ دیتے ہوئے اسٹائن کو کاملا ہیرس پر ترجیح دینے کی رائے دی ہے۔ 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن نے ان ریاستوں میں سخت مقابلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا تھا۔ ایسے الیکشن میں جب انتہائی سخت مقابلہ درپیش ہو، گرین پارٹی کو پڑنے والے ووٹس بازی پلٹ سکتے ہیں۔ میکسم ایڈمز کے ساتھ ماہنور یوسف، وی او اے نیوز۔